اپنی بیوی کے لیے ایک اچھے شوہر بنو، اپنے بچوں کے لیے ایک اچھے باپ بنو، اپنے ماں باپ کے لیے ایک اچھی اولاد بنو۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ، او لوگو تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے پریوار کے لیے اچھا ہو۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تمہارے اندر اپنے پریوار کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ کیا آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں؟ ارے نہیں مولوی صاحب، دن بھر کام کر کے رات میں تھکے ہارے گھر جاتے ہیں، بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کون کرے گا؟ میں کہتا ہوں آپ دنیا کے سب سے بڑے بزی اور سب سے ویست انسان بھی اگر بن جائیں تب بھی آپ کی بیوی کا آپ کے اوپر حق ہے میرے بھائی، اور بیوی کا حق آپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ ایک شوہر اور بیوی کا رشتہ بڑا پیارا رشتہ ہے، اس رشتے کو آپ کو نبھانا پڑے گا۔ اللہ کے رسول کے ایک صحابی تھے، میں آخری باتیں کر رہا ہوں کیونکہ مجھے حکم بھی ملا ہے، بات کو شارٹ کر دیجئے۔ اللہ کے رسول کے ایک صحابی تھے حضرت ابو درداء انصاری رضی اللہ تعالی۔ یہ انصاری صحابی تھے، مدینہ میں رہتے تھے، یہ رات میں نماز پڑھتے تھے، دن میں روزہ رکھتے تھے۔ شادی ہو چکی تھی لیکن بیوی سے کوئی مطلب نہیں رکھتے تھے، بیوی کے پاس بہت کم جاتے تھے۔ ان کے ایک دوست تھے حضرت سلمان فارسی، یہ اکثر اپنے دوست کے گھر آتے تھے، اور ابھی چونکہ پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو حضرت سلمان فارسی اپنے دوست کی بیوی کے ساتھ ہی بات چیت کرتے تھے، ان کا سامنا کرتے تھے کیونکہ ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ بخاری کی روایت ہے ایک دن حضرت سلمان فارسی اپنے دوست ابو درداء کے گھر آئے، انہوں نے دیکھا کہ میرے دوست ابو درداء کی جو بیوی ہیں ام درداء، ان کے بال بالکل بکھرے ہوئے ہیں، چہرہ بالکل میلا کچیلا بنا ہوا ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے پوچھا کہ بھابی جان یہ آپ نے کیا حلیہ بنا کے رکھا ہے؟ آپ کا چہرہ اتنا اترا ہوا کیوں ہے؟ آپ کے بال اتنے بکھرے ہوئے کیوں ہیں؟ آپ تو شادی شدہ عورت ہیں، آپ کو تو بن سنور کے رہنا چاہیے، بن ٹھن کر کے رہنا چاہیے، اپنے شوہر کے لیے سج دھج کے رہنا چاہیے۔ غور کریں ہماری مائیں بہن، جلسے میں جانا ہے تو بڑی خوشبو لگا کے اور بڑے میک اپ کر کے جاتی ہیں، شادی بیاہ میں جانا ہے تو نئی والی ساڑی نکال کے جاتی ہیں، اور شوہر بیچارہ وہ جب گھر میں آتا ہے تو اس کے سامنے کبھی بننا سورنا اور اپنے آپ کو سجانا سنوارنا اس کو ضروری نہیں سمجھتی۔ شوہر کا حق ہے کہ بیوی اس کے لیے سجے اور سنورے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ بھابی جان یہ آپ نے کیا حلیہ بنا کے رکھا ہے؟ آپ کا بال ایسا بکھرا ہوا ہے، چہرہ اتنا میلا کچیلا ہے، کیا بات ہے؟ حضرت ام درداء کہنے لگی اے سلمان میں کیا بتاؤں، میں میک اپ کر کے کیا کروں گی، میں بن سنور کر کے کیا کروں گی، میرے شوہر کو مجھ سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، رات میں وہ رات بھر تہجد پڑھتے ہیں اور دن میں وہ روزہ رکھتے ہیں، ان کو تو اپنی بیوی بچوں سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی سمجھ گئے کیا مسئلہ ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو درداء آئے گھر میں، روزہ رکھے ہوئے تھے، وہ نفل روزہ تھا، روزہ رکھے ہوئے تھے، دسترخوان بچھایا اور حضرت سلمان فارسی سے کہا کہ کھانا کھا لیجیے۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گا، پہلے آپ کو بھی کھانا پڑے گا۔ بولے میں روزہ ہوں، کہا نہیں آپ کو روزہ توڑ دیجیے، آپ ساتھ پہ کھانا کھائیں۔ حضرت سلمان فارسی نے زبردستی ان کا روزہ توڑوایا۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی پتا چلا کہ نفلی روزہ، رمضان کے روزے کی بات نہیں ہو رہی ہے، نفلی روزہ توڑا بھی جا سکتا ہے اگر کوئی ایسی مصلحت آ جائے۔ سلمان فارسی نے روزہ توڑوایا، دونوں دوستوں نے روزہ توڑا، ساتھ میں کھانا کھایا۔ اس کے بعد جب رات ہوئی، عشاء کی نماز کے 1 گھنٹے کے بعد حضرت ابو درداء کھڑے ہو کر کے تہجد کی نماز پڑھنے لگے۔ حضرت سلمان فارسی نے منع کیا رک جائیے، ابھی تہجد مت پڑھیے، تھوڑا اور ٹائم گزر جانے دیجیے۔ تھوڑا اور ٹائم گزر گیا، آدھی رات ہو گئی، پھر حضرت سلمان نے کہا، حضرت ابو درداء کھڑے ہونے لگے، حضرت سلمان نے کہا ابھی رک جائیے، ابھی تہجد کا ٹائم نہیں ہوا ہے۔ جب رات کا آخری پہر آیا اور فجر کے 1-2 گھنٹہ پہلے کا وقت آیا، تب حضرت سلمان فارسی نے کہا اب اٹھیے اور اب آپ تہجد پڑھیے اور میں بھی آپ کے ساتھ تہجد پڑھوں۔ جب دونوں دوستوں نے تہجد کی نماز پڑھ لی، تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد اب حضرت سلمان فارسی نے کہا
کہ اے ابو درداء اِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا۔ اے ابو درداء، آپ کی آنکھوں کا بھی حق ہے، آپ کی بیوی کا بھی حق ہے، آپ کے مہمان کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، آپ کے شریر کا بھی آپ کے اوپر حق ہے، اور آپ کے رب کا بھی آپ کے اوپر حق ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں بہت اچھی بات ہے، آپ تہجد پڑھتے ہیں بہت اچھی بات ہے، مگر اپنے جسم کا بھی خیال رکھیے، اپنی بیوی کا بھی خیال رکھیے، اپنے مہمان کا بھی خیال رکھیے، سب کو سب کا حق دیجیے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پورا واقعہ بیان کیا گیا، اللہ کے رسول نے فرمایا صدق سلمان، سلمان بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، سلمان نے بالکل صحیح بات کی۔ تو میرے بھائیو، اسلام تو یہ تعلیم دیتا ہے، اسلام اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ بیوی بچوں کو بھول جائیں اور آپ دن بھر نماز ہی پڑھیں اور دن بھر آپ روزہ رکھیں اور بیوی بچوں کا حق ادا نہ کریں۔ آپ ایک اچھے باپ بنیں، ایک اچھے شوہر بنیں اور ایک اچھے پریوار کے آپ سدسیہ بنیں۔ یہ بھی اللہ کے رسول کی سیرت کا ایک حصہ ہے۔ وقت میرا پورا ہو چکا ہے اور ہمارے بڑے بزرگ عالم دین شیخ حبیب الرحمن صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ جاتے جاتے میں ایک اعلان آپ کے سامنے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ 26 نومبر کو، اسی مہینے کی 26 تاریخ کو جمعہ کے دن مجھیلی میں، اگر میں نام غلط نہیں لے رہا ہوں، مجھیلی میں ٹکر ٹولہ منجھیلی میں ایک پروگرام ہے۔ وہاں ایک نیا ادارہ وہاں کے بھائیوں نے، چند بھائیوں نے قائم کیا ہے، اس ادارے کی طرف سے پروگرام ہے، اور یہ پروگرام مغرب کی نماز کے فوراً بعد شروع ہو جائے گا، اور میری تقریر جو ہوگی وہاں مغرب کی نماز کے فوراً بعد شروع ہو جائے گی۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پروگرام میں پہنچیں اور کوشش کریں کہ مغرب کی نماز وہیں پڑھیں تاکہ آپ وہاں پروگرام میں شامل ہوں، اور انشاءاللہ مغرب کے فوراً بعد میرا خطاب ہوگا۔ تو میری گزارش ہے آپ سے کہ وہاں پہنچے، ایک اچھا پروگرام آپ وہاں دیکھیں گے اور اہم موضوعات پر وہاں خطاب ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین، مجھے جو وہاں ٹاپک ملا ہے زندگی گزارنے کا مقصد کیا ہے، ہمارا زندگی گزارنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے، ادیشیہ کیا ہونا چاہیے، اس موضوع پر ہم انشاءاللہ وہاں گفتگو کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین۔ ایک سوال ہے کیا زمین کے سلسلے میں زمین جیسے مثال کے طور پر ایک بیگھہ زمین دیں گے آپ کو، 50,000 روپیہ آپ سے لیں گے، ٹھیک ہے؟ وہ 50,000 روپیہ اس وقت تک نہیں دیں گے جب تک آپ ہم کو پورا روپیہ نہیں دیں گے۔ جی، مطلب زمین دیتے ہیں جب تک زمین نہیں دیں گے، اچھا، اور وہ پورا روپیہ واپس دیتے ہیں، اور اچھا، وہ زمین اس کو دے دیتے ہیں واپس، جوت کے کھاتے ہیں وہ۔ تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ یہ جو مسئلہ آپ بتا رہے ہیں اس کی پوری صورتحال جب سامنے ہو تب اس کے بارے میں کوئی شرعی بات رکھی جائے، لیکن جو ظاہری طور پر جو آپ شکل بتا رہے ہیں وہ صحیح معلوم نہیں ہو رہی ہے، شرعی اعتبار سے وہ صحیح نہیں ہے۔ جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ زمین کھیت وغیرہ بیچنے کے وقت جو ہے بیچتے ہیں یا ایسے ہی بس سودا کریں، بٹائی پر دے دیتے ہیں، تو اس پر جو پیسہ لے کر کے لوگ کھا جاتے ہیں، یہ شرعاً اس کو جو ہے علماء نے درست نہیں کہا ہے، اس کو سود کی کیٹیگری میں علماء نے شمار کیا ہے، اور اس پر مزید تفصیل سے آپ اپنے جو مقامی علماء ہیں اور کٹیہار کے جو ہمارے ذمہ دار علماء ہیں ان سے آپ ایک فتوے کی شکل میں یہاں کے علماء سے گزارش کروں گا کہ باقاعدہ پوری صورتحال لکھ کر کے ایک فتویٰ بھی منگا لیں تاکہ جو صحیح اسلامی جو مسئلہ ہے وہ پتہ چل جائے، اور اگر علماء کے فتوے کے مطابق اور شریعت کی روشنی میں یہ شکل جائز نہیں ہے تو میرے بھائیوں میری آپ سب سے بڑی دردمندانہ گزارش ہے کہ چند پیسوں کے لیے ایک حرام چیز کو اپنے سماج میں پلنے مت دیں اور اس کو ختم کریں۔ یاد رکھیے مکان آپ کا کچا رہے گا تب بھی زندگی گزر جائے گی، مگر اگر کمائی آپ کی حرام رہے گی تو قبر میں بڑی پریشانی اٹھانی پڑے گی اور آخرت کی زندگی بڑی پریشانی کے ساتھ گزرے گی۔ تو اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اس کو بہتر بنانے کی ہمارا آپ کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے، اور آج کا یہ جلسہ جن بھائیوں نے قائم کیا ہے اور جس مسجد کے لیے قائم کیا، اللہ تعالیٰ اس مسجد کی تعمیر کو جلد سے جلد مکمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔